اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، الحمدللہ اس مہینے کے جو بڑے اہم کام تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں. قربانی اور حج اور اس کے تابع عمرے، طواف، تکبیرات تشریقات، یہ اور روزے، یہ اس مہینے کے اہم کام تھے جو پہلے ہی 2 عشروں میں مکمل ہو جاتے ہیں. اب تیسرا عشرہ لگ چکا ہے. تو یہ نیکیاں اللہ کی توفیق سے جس سے ہوئی ہیں، اللہ کی توفیق سے ہی ہوئی ہیں. اور جتنی نیکیاں ہیں ان میں اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب نبوت ملی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ. آپ کی طرف، ہماری طرف سے جو وحی کی جائے آپ اس کو غور سے سنیں. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کریں میرے ذکر کے لیے. تو معلوم ہوتا ہے جتنی عبادات ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اس میں، اور دوسری اللہ تعالیٰ کی یاد ہے جو ہمارے اوپر ضروری ہے. جو میں نے آیت تلاوت کی ہے سورہ بقرہ سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو. تو کیسے یاد رکھیں؟ عبادات کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ. عبادات جتنی بھی ہے وہ ذکر ہے.
محبت کے ساتھ کہ اس نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے، اس کا بڑا احسان ہے۔ جب بھی کوئی احسان ہو تو اس پر شکر لازم ہوتا ہے۔ یہی موسیٰ علیہ السلام جب طور پر تشریف لے گئے، 30 دن کا چلہ کاٹ دی گئی، تو اللہ تعالیٰ سے جب کلام ہوتی تو بڑا ہی مزہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام، لیکن نظر نہیں آتے۔ تو ایک دن کہنے لگے ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ بات میں تو بڑا مزہ آ رہا ہے، کبھی آپ مجھے نظر آ جائے میں دیکھ لوں، دیدار کا اپنا مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، دنیا میں آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ مطمئن کرنے کے لیے فرمایا ہم اپنی کچھ تجلی پہاڑ کے کسی حصے پر ڈال دیتے، اگر وہ سالم رہا، اس پر کچھ اثر نہ ہوا تو پھر تو بھی دیکھ لینا۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی تجلی جب پہاڑ پر پڑی تو ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ تعالیٰ کی تجلی پہاڑ پڑی تو اسے ریزہ دکا کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام دوسری طرف کھڑے تھے، فخر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش آئی تو دیکھی، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسی سب مطالبہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کو انعام دیتے ہیں، دے دیا ہے کچھ اور، ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، میں نے آپ کو چن لیا اپنی رسالت کے لیے اور اپنے ساتھ براہ راست کلام کرنے کے لیے، تو آپ میرے نبی بھی ہیں، آپ میرے کلیم بھی ہیں۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، آگے جو میں کتاب دے رہا ہوں جس کے لیے آپ چلہ کاٹتے ہیں، اس کو بھی اب لے لو اور مضبوطی سے پکڑنا، مضبوطی سے پکڑنا یعنی جو اس کے اندر ہے اس پر عمل کرنا اور اس کی اشاعت کرنا، لوگوں کو بتانا، یہ ہے مضبوطی پکڑ، یہ نہیں کہ بس کتاب کو پکڑ کے سینے سے لگا کے کھڑے ہو جائے۔ اس کے اندر جو کچھ میں نے احکام دیے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑنا یعنی عمل میں لانا، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جانا۔ شکر کرنا، ہم نے آپ نے اتنی بڑی نعمت دی، نبی بنایا، ایک بہت بڑا انعام ہے، پھر براہ راست کلام کی، یہ بھی بڑا انعام ہے، پھر صاحب کتاب نبی بنایا، نئی کتاب اور شریعت آپ کو عطا کی، یہ ایک بہت بڑا انعام ہے۔ یہ ہم نے انعام دیے اور آپ شکر کریں، شکر کرنے والوں میں سے ہوں، تو معلوم ہوتا ہے ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی نعمتیں تھیں
قربانی، عید، حج، عمرے، ان پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر، اللہ نے توفیق دی، سب تو حج کو نہیں چلے گئے، جو گئے ہیں ان کا ہی حج ہے، جنہوں نے عمرہ کیا ہے زیادہ لوگ تو باہر ہیں۔ اس طرح قربانیاں بھی سب نے تو نہیں کی، خواہ پوری دنیا میں ہوئی ہیں، لیکن غریب لوگ بھی ہیں، کئی غافل لوگ بھی ہیں نہیں کرتے۔ تو بہرحال قربانی کرنے، حج، عمرے، نماز، عید پڑھنے پر اللہ کا شکر ادا کریں، ہر نعمت پر شکر۔ پھر شکر کرنے سے اللہ کی نعمت بڑھتی ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، جو تمہارے رب ہیں، تمہیں پیدا کیا، تمہیں پال رہے ہیں۔ کیا اعلان ہے اللہ؟ لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہاری نعمت بڑھا دوں گا۔ جس نعمت پر شکر کیا جائے وہ نعمت بڑھتی ہے، اس آیت کے روح سے۔ جس نعمت، اب نماز آپ ہم پڑھنے کے لیے آئے، نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیری توفیق سے ہم آئے ہیں۔ جب شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ دوسری نماز کا بھی موقع دیں۔ اسی طرح ہر نماز پہ شکر ادا کرتے رہیں، پہلی قبول ہوتی جائے گی، دوسرے کی توفیق ہوتی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح کوئی بھی نعمت تو اللہ تعالیٰ نے مطلق فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ایک اور انعام ہے، تم مجھے یاد رکھنا، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہم تو ایسے ہی یاد کریں گے کہ ٹھیک ہے، جو اللہ کا حکم ہے عبادت کا، کسی کام سے روکا ہے، کسی کرنے کا حکم ہے وہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر جگہ سوئے ہوئے ہیں تب بھی ہماری حفاظت ہو رہی ہے، جاگ رہے ہیں اپنے کاموں میں لگ رہے ہیں اب بھی ہماری حفاظت ہو رہی ہے۔ اللہ کو ہم یاد ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بھلا دے تو ہم میں سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی حفاظت میں آئے ہوں تب ہم مزے سے زندگی گزاریں، اپنے کاموں میں ہیں، لیکن نہ ہمیں مچھر باہر سے تو آ کے کاٹتا ہے، لیکن ناک میں کان میں گھس جائے تو کبھی کبھی ہوتا ہے جب ہماری غفلت ہوتی ہے، ورنہ فرشتہ آنے نہیں دیتا اسے۔ کان کھلے ہوئے، ناک کھلا ہوا ہے، جب سو جاتے ہیں اکثر لوگوں کے منہ بھی کھل جاتے، کئیوں کے بند رہتے، تو اس میں مچھر، مکھیاں، کیڑے مکوڑے داخل ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی انسان حفاظت بھی ہوتا ہے۔ تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، میرا شکر ادا کرنا، ناشکری نہ کرنا۔ ناشکری سے میرا نقصان نہیں، تمہارا نقصان ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو
تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، مستغنی ہے تمہاری ناشکری، بلکہ تمہارے کفر سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم سارے لوگ ایسے ہو جاؤ جو سب سے بڑا نیک آدمی ہے، وہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، سارے ایسے نیک ہو جائیں تو تب بھی میری خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بڑھتی نہیں ہے، میری شان میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی، سارے فرما بردار بن جائے تو تمہارا فائدہ ہوگا فرما برداری میں، میرا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر اس کے برعکس تم میں سے سارے لوگ اشکا قلب، تم میں سے سارے لوگ ایسے ہو جائیں جو سب سے بڑا بدبخت دل والا، وہ ہے شیطان، یعنی سارے لوگ شیطانی صفت والے ہو جائیں تو میری خدائی میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نیکی کرو گے تو فائدہ تمہارا ہی ہوگا، برائی کرو گے تو نقصان بھی تمہارا ہی ہوگا، اور مجھے تمہیں سزا دے کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا فائدہ ہے؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان اور شکر کی قدر کرے گا، تمہیں زیادہ دے گا۔ تو اس آیت میں بھی مشکورونی ولا تکفرون، میرا شکر کرو، ناشکری نہ کرنا، نقصان اٹھاؤ گے۔ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے، سخت عذاب کے بھی۔ دو طریقے ہیں، یا تو وہ ایمان ہی، وہ نعمت بھی تم سے چلی جائے جو پہلے تمہارے پاس تھی، وہ نعمت ختم ہو جائے، یہ ناشکری کا نقصان ہوگا، یا نعمت نہ بڑھے، یہ بھی نقصان ہوگا۔ اس واسطے شکر کرو، اللہ کی نعمتوں پر اللہ سے تعلق بڑھے گا، نعمت بڑھے گی، عزت بڑھے گی۔ جب اللہ کے ہاں عزت ہوتی ہے تو لوگ بھی عزت کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی عزت نہیں رہتی تو پھر لوگ، گھر والے بھی عزت نہیں کرتے، اولاد بھی عزت نہیں کرتی، بیوی عزت نہیں کرتی، بھائی بہن یہ کوئی عزت نہیں کرتے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت ملے تو پھر تمہارا دشمن بھی عزت کرے گا، تمہارا دوست بھی عزت کرے گا۔ اس واسطے فرمایا شکر کرو، نعمت بڑھائیں گے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا لمبا واقعہ ہے۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام
کے پاس وفد لے کے آ رہی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کو پہلے پیغام بھیج دیا، آپ اپنی فوج ہمارے ملک میں نہ بھیجیں، ہم نے آپ کو تسلیم کر لیا ہے، ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دھمکی دی تھی، میں تمہارے سونے کا بھوکا نہیں ہوں، لے جاؤ اس کو، اور میں لشکر بھیج رہا ہوں، اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے۔ تو فوراً اس نے فیصلہ کیا بلقیس نے کہ واقعی ان کی بات صحیح ہے، ہم جلدی چلتے، ہم قافلے کو ذرا دیر بھی ہو جائے تو پہلے اطلاع دے دو۔ تو جب وہ آ رہے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ملکہ بلقیس کا ایک تخت ہے، جس طرح سلیمان علیہ السلام کا تو بڑا تخت تھا، اس کا بھی ایک تخت تھا دنیا کے حساب سے، شاہی تخت بلقیس کا۔ فرمایا ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے لے آئے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، ایک بڑے جن نے کہا، کیونکہ جنوں پر بھی ان کی حکومت تھی، اس نے کہا صاحب آپ کی یہ مجلس لگی ہوئی ہے، آپ مجھے اگر اجازت دیں تو میں وہ تخت اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے لا کر دیتا ہوں۔ انی علیہ لقوی امین، میرے پاس قوت بھی ہے، اٹھا سکتا ہوں، اور امین بھی ہے، وہ خیانت بھی نہیں کروں گا۔ اس پہ آخر شاہی تخت ہے، سونے پتہ نہیں کیا کیا لگے ہوئے۔ اتنے میں دوسرے نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اگر مجھے اجازت ہو تو میں وہ تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کر کھڑا کرتا ہوں۔ سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں سمجھ آ رہی، مالتوں میں ایسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کر کے بیٹھے۔ جب آدمی کو سمجھ آتی ہے تو اثر تو نظر آتا ہے آگے، کوئی سریوں کرتا ہے، کوئی یہاں کرتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمارے ایسے پکے سر والے ہیں اور ایسے پکے کاموں میں کوئی اثر نہیں پڑتا، پی جاتے ہیں، سادے لوگ ہیں، صبر کرتے ہیں، بالکل کوئی چیز ظاہر نہ ہو۔ اور کیسی بات ہے، اس میں تو سارے واہ کرتے، حشش کرتے۔ میں آنکھ جھپکنا جانتے ہیں آپ؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ این کیا ہوتا ہے؟ این کچھ نہیں ہوتا۔ آنکھ جھپکنا کسے کہتے ہیں؟ بس جس کو آنکھ جھپکنا نہ آئے تو اس کو کیا فائدہ، پتہ کیا لگتا ہے؟ یہ آنکھ کھلی ہو تو بند ہو جائے، بند ہو تو کھلی ہے، اس کو جھپکنا کہتے ہیں۔ اور کس کو کہتے ہیں؟ کتنی دیر لگتی ہے بند، یہ جھپکنا ہے۔ تو سینکڑوں یا ہزاروں میل سے تخت لانا ہے، اور اتنی دیر بھی نہ لگے جتنی دیر آنکھ جھپکنے میں لگتی ہے۔ تو سن کر تو بندے پر اثر کیوں نہ ہو؟ اس نے جب کہا، ابھی کہا ہی ہے، اتنے میں تخت سامنے آ گیا، آ گیا واقعی۔ اس کو کرامت کہتے ہیں۔ فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ نے میرا امتحان لیبلونی اشکر ام اکفر، میں اس نعمت پر شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، میری آزمائش ہے اس میں۔ تو ایک بڑی نعمت تھی
تو اس پر شکر کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا۔ تو بہرحال شکر بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کی توفیق عطا فرمائے۔